دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سفر ہی سفر تھی، جیسے کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے یہ تبوک کا سفر ہے، اور یہ طائف کا سفر ہے، اور یہ مکے کا سفر ہے، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سفر ہی سفر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے لیے ایک تو اچانک سفر ہوتا ہے، اور ایک موافقتاً سفر سامنے آتا ہے، اور ایک سفر کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ کس دن کا؟ جمعرات کے دن کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں سکھائے ہیں، وہ دعائیں بہت اہم ہیں۔ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کچھ توشہ دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا اللہ کے رسول نے ان کے لیے بطور توشہ بنایا۔ زودک اللہ التقوی، سفر پر جا رہے ہو، اللہ تیرے لیے توشہ تقوی بنائے کہ تقوی ہر کام کے لیے بنیاد ہے۔ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، بہت بڑی بات ہے۔ وَيَسَّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات تجھ سے اللہ دور کر دے۔ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک وَيَسَّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔ ایک دوسرے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا تعلیم فرمائی ہے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ کس کے لیے؟ جو آدمی گھر سے نکل رہا ہو تو گھر والے اس کو یہ دعا دیں گے: استودع اللہ، ہم سپرد کرتے ہیں اللہ کے دینک، تیرے دین کو، و امانتک، تیرے امانتوں کو، و خواتیم عملک، تیرے تمام اعمال کے تیرے اعمال کے خاتمے کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم گھر سے جا رہے ہو تو گھر میں تم بیوی بطور امانت چھوڑ کے جا رہے ہو، ماں بطور امانت چھوڑ کے جا رہے ہو، بیٹی بطور امانت چھوڑ کے جا رہے ہو، بہنیں بطور امانت، بچے بطور امانت، کہ یہ امانت ہے اللہ کی سپرد ہو جائے تو بچے نشہ وغیرہ ان چیزوں سے دور رہیں گے، اللہ آپ کے بہنوں کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے گھر والی کی حفاظت فرمائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امانت ہے گھر کی ساری چیزیں۔ استودع اللہ دینک و امانتک، تیری دین کو ہم اللہ کے یہاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو، عفواً یہ جو دعا ہے یہ دعا گھر والوں کا مسافر کے لیے، یہاں دعا پر پھر سے نظر ثانی کرو، یہ دعا گھر والوں کی دعا ہے مسافر کے لیے کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے۔ تو کیا دعا دے رہے ہو بھائیو؟ یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں۔ استودع اللہ دینک، ہم اللہ کے یہاں سپرد کرتے ہیں تیرے دین کو، و امانتک، تیرے امانات کو، و خواتیم عملک، اور تیرے اعمال کے خاتمے۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ ابھی یہ اپنے گھر والوں کو کیا دعا دے گا؟ یہ دعا دے گا: استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں بھی تمہیں اس اللہ کی سپرد کرتا ہوں جس کو سپرد کی ہوئی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ بتاؤ میرے بھائیو، دنیا بھر کے مولوی جمع ہو جائے، ایک وقت میں سوچے عربی زبان کے بلاغت والے ایسی دعا بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ وحی ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اگر یہ دعا مسافر کی اس کے گھر والوں کے لیے قبول ہو جائے تو کیا ہوگا؟
اس کے گھر والوں کی حفاظت اللہ کر دے گا، اور اس کی بیوی کی حفاظت اللہ کر دے گا، اس کی بیٹیوں کی حفاظت اللہ کرے گا، مال کی حفاظت اللہ کر دے گا۔ ہمارے لوگوں کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پر نکل رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چلو خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ دعا کیوں نہیں کرتے تم؟ تو یہ بہت اہم دعا ہے۔ آگے جب گاڑی میں جب بندہ بیٹھ جائے تو ایک تو وہ دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا سفر کی دعا نہیں ہے، یہ عام روٹنگ میں پوری زندگی میں صبح شام جب تم گاڑی میں بیٹھتے ہو، سواری پر بیٹھتے ہو، ٹرین پر بیٹھتے ہو، یہ اس کی دعا ہے۔ تو اس کا معنی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ دعا کو مزے کے ساتھ یاد کرو اور پھر پڑھتے رہو۔ پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے کام میں لگا دیا ہمارے لیے اس سواری کو، اس گاڑی کو، وما كنا له مقرنین، ہماری بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کرتے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یہ کہ ہم ضرور بالضرور اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ دیکھو آج میں سواری پر سوار ہوں، کل کو میں لوگوں کے کندھے پر سوار ہوگا اور لوگ مجھے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ہر سفر میں یہ تصور بھی رکھو، اور قرآنی آیت اس طرح کئی ایک ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَمْسَيْنَا، شام کی دعا ہے نا، أَمْسَيْنَا اللہم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ ہم نے تیرے طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہوئے اور کرتے وقت یہ ذہن بناؤ کہ آج میں سواری پر سوار ہوں، لیکن کل کو میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، سو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا جب پڑھو تو پھر سفر کی دعا ہے۔ سفر کی دعا میرے بھائیوں، میں کئی ساتھی سو رہے ہیں، چلو نیند بھی جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہو سکتا ہے کہ میرے جگہ آپ لوگوں میں سے کوئی بات کرنے والا ہو تو میں بھی سو رہا ہوتا۔ تو جو بھائی جاگ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ دعا سنیں توجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح مسلم میں ہے، کون سی کتاب میں؟ پیچھے سے کوئی آواز آ جائے تو اچھی بات ہوگی، صحیح مسلم میں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، البر، نیکی، والتقوی، اور تقوی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سفر گناہوں پر تمام ہو جائے۔ وہ گناہ آنکھوں کی گناہ ہے، وہ گناہ کانوں کی گناہ ہے، وہ گناہ زبان کی گناہ ہے، وہ گناہ دل کے ارادوں کے، ذہن کے سوچ کی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اور اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں
ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عمرے کے سفر پر، اور راستے میں موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. کتنے افسوس کی بات ہے. تو اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں تقوی کا، اعمال صالحہ کا، ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے. ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا. اے اللہ یہ سفر ہم پر آسان کرنا. اللهم هون علينا سفرنا هذا وادع عنا بعدا. اس کی جو دوری ہے وہ ہمارے لیے سمیٹ لے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ہی کم وقت میں بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل احسان ہوتا ہے. وادع عنا بعدا، اس کی دوری ہمارے لیے نزدیک کر دے. وادع عنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر. اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے. اللہ ہمیں سنتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے ارادوں سے خبر ہے. اے اللہ تو ہمارا ساتھی بن. جب اللہ ہمارا ساتھی بن جائے تو پھر کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کے ساتھ مشغول رہو گے، مناجات میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں. اور بھائیو توجہ دو، جو ساتھی سو رہے ہیں نا ان سے میں دل کی درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں کو توجہ دو. دیکھو تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے ایسا عمرہ ملے، مجھے ایسا عمرہ نصیب ہو جائے جس پر میں اپنی زندگی بدل دوں. میں طواف میں اللہ تیرے سامنے روتا رہوں. اے اللہ میں صفا مروہ میں تیرے توحید کے نغمے گاتا رہوں. اے اللہ مجھے ایسا عمرہ عطا فرما. تو یہ عمرہ اللہ رب العالمین تجھے وہاں نہیں، یہاں سفر کے خیالات پر، سفر کے اذکار پر، سفر کی دعاؤں پر، سفر کے مختلف عبادات پر عطا فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مناجات اللہ کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے بھائیو. مناجات جانتے ہو؟ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے. اللہ کے سامنے اپنے دلوں کے دکڑوں کو سنانا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو رکھنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا، اللہ رب العالمین کی عظمت کو اللہ کے سامنے بیان کرنا کہ اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق. تو رازق ہے، میں مرزوق. تو مالک ہے، میں مملوک ہوں. اے اللہ تو غفار ہے، مجھے بخش دے. اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. کریم ہے، مجھے عزت عطا فرما. رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما. اور اے اللہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف اپنی کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بھائیو اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیسے کیا ہے؟ ہماری پیدائش سے پہلے کے وقت سے لے کر مرنے دم کے حالات تک اللہ نے ذکر کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر. انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرا ہے. دیکھتا نہیں میں نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ میں نے اس کو چلتے پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو میں نے اس کے ماں کے پیٹ میں ایک اندازے تک رکھا 10 مہینے. ثم السبیل یسر، پھر میں نے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. اور اللہ کا فرمان ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم. اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے. خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش سے دوسرے پیدائش میں، یعنی حالت بحالت تمہیں چینج کرتا ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر. اور اللہ کا فرمان ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے.
تم کچھ جانتے نہیں تھے. یہ جھوٹ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہو گئے تو ان کو 15 پارے ہی بس تھے. بھائیوں دین پیور سیکھو. یہ منبر اور محراب کی جھوٹے لوگوں کی کہانیاں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی یقیناً دیندار آدمی تھا, عالم تھا, عابد تھا, لیکن یہ مولویوں کی کہانیاں ہے. منبر اور محراب کے جھوٹوں کو پہچانو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ اخرجکم, اللہ تمہیں نکالتا ہے من بطون امہاتکم, تمہارے ماؤں کے پیٹ سے. لا تعلمون شیئا, اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. پھر جاننے کے لیے وجعل لکم السمع, پھر اللہ نے تمہیں کان دیے تاکہ سنو, والابصار, آنکھیں دیے تاکہ دیکھو, والافئدہ, دل دیے تاکہ سمجھو. یعنی انسان ماں کے پیٹ سے عالم نہیں نکلتا, دنیا میں آ کر عالم بن جاتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ قصہ جھوٹوں کا قصہ ہے. اور جب تک آپ لوگ منبر اور محراب کے جھوٹے کو نہ پہچانو تب تک آپ لوگ اللہ کے پیور دین کو کبھی بھی نہیں اپنا سکتے. کیوں؟ جمعے کے دن تمہیں خطبہ دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارا اس طرح ذکر کیا ہے, وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کیا ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہم نے اس کو کان نہیں دیے تھے, آنکھیں نہیں دیے تھے, اور ماں کے چاٹیاں نہیں دکھائے تھے جب اس کے دانت نہیں تھے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تو میرے بھائیو, یہ تو مناجات کی باتیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انسان کے بلوغ کو بھی ذکر کیا ہے, گناہوں کو ذکر کیا ہے, اس کے سرکشیوں کو ذکر کیا. تو میں وہ دعا ذکر کر رہا تھا کہ اس دعا میں ایک جملہ یہ ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی ہے, یعنی ہمارا ساتھی بن. جب اللہ ہمارا ساتھی بنے گا تو جو باتیں میں نے ذکر کی یہ ہمارے نصیبے میں ہو جائیں گے. والخلیفۃ فی الاہل, اور اے اللہ تو سفر میں ہمارا جانشین بن. میں نے گھر میں جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. پھر آگے جو دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر, اے اللہ ہم سفر کی مشقتوں سے تیرے پناہ میں آتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد, وفی روایہ والحور بعد الکور, اخرجہ مسلم فی صحیحہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ جو آخری الفاظ ہے نا, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر, اے اللہ سفر کی مشقتوں سے ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں. بھائیو اگر یہ دعا قبول ہو گئی, گاڑی صحیح سالم چلے گی, گاڑی باہر سے بالکل زبردست نئی گاڑی ہے, اچانک اے سی میں کوئی مسئلہ آیا تو اوپر سے تپتی دھوپ, سورج, اور اندر گاڑی میں بیٹھے ہو, اور ابھی جو ہے نا کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس کے مکیف کو ٹھیک کر دے, ایئر کنڈیشن کو ٹھیک کر دے. یا اسی طریقے سے سفر میں جو ہے نا جا رہے تھے اور راستے میں ٹائر کا مسئلہ ہے, پنچر ہو گیا. وَكَآبَةِ الْمَنظر, اور برے منظر سے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. وہ منظر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, 2018 میں وہ ہندوستانی کچھ حاجیوں کی جو گاڑی تھی نا وہ ٹکرا گئی تھی ایک ٹانکر کے ساتھ. 40 بندے ایک وقت میں لقمہ اجل بن گئے تھے. کس بھائی کو وہ بات یاد ہے؟ کس بھائی نے وہ ویڈیو دیکھی؟ مدینہ میں وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ, اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں برے پلٹنے سے. فی المال, میں تو جا رہا ہوں, ابھی ہم سعودیہ میں ہیں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش سے آئے ہیں مال کمانے, تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ 1000 ریال تنخواہ لیتا ہوں لیکن وہاں میری جو زمین ہے اس پر کوئی غاصب ہو جائے اور کوئی جو ہے اس پر دعویٰ کرے، وہاں پر میرے گھر میں چوری ہو جائے، بچے بے راہ روی کی شکار ہو جائے اور میرے کمائے ہوئے مال کو اڑائے۔ وَكَآبَةِ الْمَنظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ۔ اولاد بگڑ جائے، سعودیہ میں کما رہے ہو لیکن اولاد بگڑ گئی، وہ نشوں کی عادی ہو گئی، تو یہ میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا پھر آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں اور اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ دعا یہ ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے تعلیم ہی تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو دعا یہ ہے، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وادع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والحور بعد الكور ودعوة المظلوم۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، میں نے عرض کیا بھائیوں کے سامنے۔ آگے جو بھائی ابھی جاگ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی سواری پر نفل نماز پڑھتا رہے، جب اس کو پتہ چلے کہ ابھی مجھ پر نیند غالب آئے گی تو آگے بھی وتر کی نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ راستہ لمبا ہے اور رات پوری پڑی ہے، لیکن اب بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ جو مسئلہ ہے وتر کا، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بعد میں ذکر کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وتر میں کیا تھا راستے میں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداہ وعظم سنتہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔